رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کرنے کا ثواب 10 گنا ملے گا اور قرض دینے کا 18 گنا ثواب ملے گا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ صدقے کا ثواب زیادہ ہو اور قرض کا ثواب کم ہو، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو حضرت جبریل امین سے پوچھا تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگنے والا کبھی مالدار ہونے کے باوجود مانگتا ہے، فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، گھر بنا ہوا ہے، سب چیزیں ہیں، پھر کسی کو عادت ہو جاتی ہے نا مانگنے کی، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مانگنے والا کبھی مالدار ہونے کے باوجود مانگتا ہے اور قرض خواہ اس وقت تک قرض نہیں مانگتا جب تک اسے واقعی ضرورت نہ ہو۔ واقعی ضرورت نہ ہو، جب ضرورت ہوتی ہے سب جگہ کے راستے ظاہری بند نظر آتے ہیں تو پھر کسی اپنے عزیز سے، دوست سے، رشتہ دار سے جو ایک قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس واقعہ معراج سے اور اس شب سے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر کسی کو خدا نے قرض دیا ہے تو خدا نہ خواستہ اسے ہم ذلیل نہ کریں۔ اس شب کی برکت سے جو ہے آپ جو یہ نیت کر کے جائیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مالی طور پہ مضبوط رکھا ہوا ہے تو میں اس سے قرض کا مطالبہ نہیں کروں گا، قرض کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے، میں نے پڑھا کہ جب تک ہم نے قرض دیا ہوا ہے نا، مثال کے طور پہ 10,000 روپے کسی کو قرض دیا تو اس کو قرض دے دیا ہم نے، ہر دن کے بدلے 10,000 کے بدلے روزانہ ہمیں جو ہے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر 2 سال تک میں نے انہیں قرضہ دیا تو 2 سال تک میرا قرضہ اپنی جگہ کھڑا ہے لیکن ثواب جو ہے روزانہ میرے کو مل رہا ہے۔ تو یہ قرض کا مطالبہ نہ کیا جائے، جب ضرورت ہو بندہ کر بھی لے۔ اور آخری چند یہ حدیث مبارکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارا مشاہدہ کر لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک جہنم کا جو ہے مشاہدہ ملاحظہ کروائی جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا گزر دوزخ کے قریب سے ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے دوزخ کی ایک جھلک دیکھنے کی فرمائش کی جو پوری کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، وہ بار بار آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پشت سے خارج ہوتے ہیں۔ تو جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، جو امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ دوزخ میں ان کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں پر میرا ایسا گزر ہوا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے اور کھلے ہوئے ہیں اور اونٹ ان کو پاؤں سے روند رہا ہے، تو حضور نے کو بتایا گیا یہ لوگ سود خور ہیں، یہ سود خور ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو ایسے لوگوں پر جن کے پیٹ سوج کر جو ہے محل کی طرح بڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے پیلے ہو گئے تھے، ان کی گردنوں میں تو ہاتھوں میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، وہ کھڑے ہونا چاہتے تو سوجے ہوئے پیٹ کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ گر جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر بتایا، جبرائیل نے عرض کی یہ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود کی سزا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ اور لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا اور قریب ہی گندا اور بدبودار سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا تھا، تو وہ لوگ اچھا کھانا چھوڑ کر خراب کھانے کی طرف جو ہے جاتے اور اسے کھانا کھاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے
یہ حرام کاری کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ عورتوں کو ان کو سینے سے لٹکایا گیا تھا. تو آپ کو بتایا گیا ان عورتوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں. وہ جب وہ مکمل طور پہ کچل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی حالت میں دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں. تو حضور کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے تھے اور اس کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے تھے اور رکوع اور سجود میں پورے رکوع سجود پورے نہیں کرتے تھے. اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا جن کو مردار جانوروں کا گوشت کا ٹکڑا کھلایا جاتا. آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوریاں کرتے تھے اور اپنے دوسرے بھائیوں کا گلا کرتے تھے ان کا گوشت کے لیے. اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایسے قوم پر گزر ہوا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے چہرے کالے اور آنکھیں نیلی تھیں. ان کا نچلا ہونٹ پاؤں پر لٹکتا تھا استغفر اللہ اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر جاتا تھا. دوزخ کی آگ کا زرد پانی آگ کے پیالوں میں پلایا جاتا تھا حتیٰ کہ پیپ اور خون ان کے منہ سے ٹپکتا. وہ گدھے کی طرح رینگتے اور چلاتے تھے. آپ علیہ السلام نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں تو آپ کو بتایا گیا یہ لوگ شراب پیا کرتے تھے. یہ لوگ شراب پیا کرتے تھے. عزیزان گرامی شراب کا اتنا خطرناک عذاب ہے. اللہ پاک ہمیں ایک ایک قطرے سے اور اس کی بو سے رب تبارک و تعالی ہمیں بھی ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. خدا نہ خواستہ ہمارے احباب میں ہمارے دوست میں یا ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شب کی برکت سے اس بدبخت جیسی بری عادت سے رب تبارک و تعالی تمام کو نجات عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کی زبانیں گدی سے نکالی گئی تھیں اور ان کی شکلیں مسخ ہو کر خنزیر جیسی بن گئی تھیں. سر سے پاؤں تک عذاب میں گرفتار تھے. آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے. جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے. ان لوگوں کی جو زبانیں گدی سے نکالی کتنا سخت ترین عذاب ہے جھوٹی گواہی دینے کا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کو فرشتے آگ کی چھریوں سے ذبح کر رہے تھے. اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بندے کا ہاتھ کاٹا جائے گلا کاٹا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور وہ جہنم کا عذاب دوزخ میں فرشتے آگ کی چھریوں سے ان کے انہیں ذبح کر رہے تھے اور ان کے گلے سے کالا خون بہتا تھا. وہ پھر زندہ ہوتے. اسی طرح دوبارہ فرشتے انہیں ذبح کرتے. تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا ناحق قتل کیا کرتے تھے. ناحق قتل کیا کرتے تھے. آپ کے سامنے ہیں بندے کو نہیں پتا ہوگا کہ کبھی بھی میرا قتل ہو جائے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. حضور علیہ السلام کا گزر ایسی عورتوں پر جن کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی تھیں آگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. فرشتے ان کو آگ کے گرز یعنی ہتھیار سے مارتے. وہ گدھوں اور کتوں کی طرح چلاتی. حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کی نافرمان تھیں. اپنے خاوند کی نافرمان تھی. آج ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو عورتوں کو سوچنا چاہیے کتنا خطرناک عذاب ہے جہنم میں. اللہ تبارک و تعالی مسلمان ہم تمام مسلمانوں کے رب تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. بالخصوص ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کو ان طرح کے عذابات سے رب تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے. شوہر کا بہت بڑا حق ہے. آیا کہ اگر
شوہر کے جسم پر پیپ پڑ جائے، پانی بہہ رہا ہو، زخم ہو جائے، اور اس کی بیوی سے، زوجہ سے کہا جائے کہ تم اسے صاف کرو زبان سے، اگر وہ کر بھی لیتی ہے تب بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ شوہر کا مقام یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے شوہر حضرات کو جو ہے اپنی بیویوں کے مقام کو بھی سوچنا چاہیے، ان کا مرتبہ بھی ہے، کیونکہ عورت کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے، اس کا بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا، ایسے لوگوں پر جو آگ کے جنگل میں قید تھے، آگ ان کو جلاتی وہ پھر درست ہو جاتے اور اسی وقت آگ انہیں دوبارہ جلاتی، یہ سلسلہ جاری رہتا۔ تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا یہ لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے۔ آج جو بچے بیٹھے ہیں نا، نوجوان اپنے والدین کی قدر کریں، عزت کریں، ان کا احترام کریں، تعظیم کریں۔ آج اگر ہمارے بازو میں جان ہے، طاقت ہے،